فقیہ ابو اللیث علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 7 باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔ پہلی یہ کہ اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، دغا فریب، فضول گوئی سے بچی ہو، اور اللہ کا ذکر کرنے، کلام پاک کی تلاوت کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ اس پر حدیث مقدسہ بھی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تو جاننا چاہیے حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درما صرف عمل اور علم سے ہی ہو سکتا ہے، علم اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ طرح یہ کہ اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام کی طرف تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نگاہ، جس نے حرام سے اپنی آنکھ کو بھرا، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو آگ سے بھر دے گا۔ اللہ چوتھے یہ کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام لقمہ جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے جب تک اس کے پیٹ میں وہ لقمہ حرام کا رہتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسے موت آ گئی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پانچویں یہ کہ اس کا ہاتھ حرام کام کی طرف دراز نہ ہو، حرام کے کام کی طرف نہ بڑھے، بلکہ اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حدیث مقدسہ ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتیوں کا ایک محل پیدا فرمایا جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے، حرام لایا جائے، اور وہ خوف الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، اسے ترک کر دے۔ چھٹا یہ کہ اس کا قدم اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف نہ چلے، بلکہ اس کی اطاعت اور خوشنودی میں رہے، اور عالموں اور نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ اور ساتویں، عبادت و مجاہدہ۔ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ریاکاری اور منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو وہ شخص ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا، ان لوگوں میں اس کا شمار ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، والآخرۃ عند ربک للمتقین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا کہ خدا بند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے نزدیک یہی لوگ دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اس کی رحمت سے نا امید
نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، برے کاموں سے بچتا رہے اور اللہ کی طرف ہماتن ہر وقت متوجہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہمارے قالب میں ڈالے اور اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین بجاہ سے